if you want your children to be obedient to you, then be obedient and loyal to your parents. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو، آپ کی خدمت گزار ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. وقت کم ہے ورنہ ابھی اتنی اللہ اکبر، اللہ، اسلامک لٹریچر، احادیث اور قرآن کی آیات تو اس قدر ہے اس کے بارے میں، اللہ اکبر اللہ. یہاں تک کہ جو ماں درد کے جھٹکے اور وزن ڈھوتی ہے اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات میں بینات میں آیا، آیات سے بینات میں اللہ نے صاف بیان فرمایا ہے. تو برادران ملت و بزرگان محترم، ماں باپ کا حق بہت زیادہ ہے، اور ان کے وصال کے بعد یہ ہے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں. کیا کریں؟ ایصال ثواب کریں. اب یہ 40واں برسی، اب یہ کتنا اچھا 40 ہے، سبحان اللہ. ایسے 40 سے بہت کم ہوتے ہیں، اسپیشلی بامبے میں. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں راجستھان میں، وہاں پر چاہے ایسی 40ویں کی محفل ہو یا شادی کی محفل ہو، وہ جو ہے اسٹیج سجاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں اور حدیث و قرآن سنواتے ہیں. کل بارات آنی ہے، آج رات کو وہاں پر سرکار کا میلاد ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ایسے اچھے طریقوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعدہ بغیر ان ینقص من اجورہم شیئا. جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا تو اس کو اس اچھے طریقے کو نکالنے کا، شروع کرنے کا اجر ملے گا. Whosoever starts a good method in Islam, he will get the reward for that and the reward of all those people who will follow that method. بغیر ان ينقص من اجورهم شيء، اس کے بغیر کہ ان کے اجر میں بھی اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا، اور جتنے لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں گے سب کی گنتی کے برابر اس کو اجر اللہ عطا فرمائے گا. اور جو کوئی برا طریقہ اختیار کرے گا، شروع کرے گا، سرکار نے فرمایا من سنّ سنتا فی الاسلام سنتا سیئۃ فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بها من بعدہ بغیر ان ينقص من اوزارهم شیئا. جو کوئی برا طریقہ ایجاد کرے گا، کان میں بالی ڈالنے کا، اب مردوں کو بھی عورتوں کے برابر کر دیا. پہلے تو مسلمانوں کے گھر میں عورتیں رہتی تھی، اب تو سارے مرد کچھ رہتے تھے وہ بھی عورت بن گئے. اب گھر میں جاؤ تو عورت کی بھی داڑھی نہیں اور مرد کی بھی داڑھی نہیں، بالی اس کان میں بھی، وہاں کا پتا نہیں کہ مرد کون ہے عورت کون ہے، یا بھائی نکل رہے آپا نکل رہے، کچھ پتا ہی نہیں پڑ رہا. والعیاذ باللہ تبارک و تعالی. اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ علی المتشبہات من النساء بالرجال ولعن اللہ من المتشبہین من النساء من الرجال بالنساء. اللہ لعنت فرماتا ہے ان عورتوں پر جو مردوں کا طریقہ اختیار کرتی ہیں، اور لعنت فرماتا ہے ان مردوں پر جو عورتوں کا جو ہے روپ دھارتے ہیں. مردوں کے بال چوٹیاں مردوں کی آ گئی، ہنسنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک مسلمان کے لیے کیوں، قسم خدا کی حدیث اٹھا کے دیکھو، وہ حدیث پاک جو 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو دیکھو اور اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں اسی آئینے کو دیکھ جو مصطفیٰ نے فرمایا. وہ حرفن حرفن جو ہے لفظن لفظن جیتی جاگتی پریکٹیکل تصویر، اس کا آئینہ ہمارے ہی ماحول میں نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے بال بڑھائیں گے، عورتیں چوٹیاں کٹوائیں گی، اور جو ہے پینٹ شرٹ عورتیں پہن رہی ہیں، اور لمبے جو ہے ایک دم سارا معاملہ الٹا ہو رہا ہے، اور لعنتوں کے پورے پورے حقدار ہو رہے ہیں، اور غوث کے دیوانے بھی ہیں. واہ سبحان اللہ، لعنتی بھی ہیں اور غوث کے دیوان اور لعنتی ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں
ارشاد فرمایا اور آپ نے ان احادیث کو نقل کرنے کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا کیا؟ عورتوں کے طریقے کو اختیار کرنا، عورتوں کے طریقے مرد کا، زنانہ مرد اور مردانی عورت دونوں پہ سرکار نے فرمایا خدا کی لعنت ہے۔ زنانے مرد پر فیمینین میل اینڈ میسکولین فیمیل، ٹیکنیکل ورڈ بول رہا ہوں، فیمینین میل اور میسکولین فیمیل، مردانی عورت اور زنانہ مرد دونوں پہ خدا کی لعنت۔ مصطفیٰ لعنت فرمائیں، سارے فرشتوں یا آسمان کے آمین کہا ہوگا۔ اب پھر تم لاکھ 11ویں بھی کرتے رہو اور کھچڑے بھی کھاتے رہو، دیگے چڑھاتے رہو، کل کچھ کام نہیں آئیں گے۔ امام حسین نے اور اولیاء اللہ نے انہوں نے عملی مثال پیش کی ہے، زبانی نہیں۔ ہاں انہوں نے عملی مثال پیش کی ہے، پریکٹیکل ایگزامپل پیش کیا ہے۔ میدان کربلا میں انہوں نے گردن بھی کٹائی ہے۔ سیدنا امام خواجہ غریب نواز نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے ڈیڈیکیٹ بھی کر دی ہے۔ کہیں یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ آپ ہندوستان آنے کے بعد واپس اپنے وطن گئے، یہاں کے آئے اور یہاں کے ہو کر رہ گئے۔ اب زبانوں پہ صرف خواجہ کا نام ہی رہا، لیکن مشن کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت و بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے جو بھی ہم آج اچھا کام کرتے ہیں، یہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ اجر اس کا صرف ہم کو مل رہا ہے۔ قسم خدا کی، قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو ان نیکیوں کا اجر دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب دونوں سفر میں نکلے، پھر ایک اس گاؤں میں گئے جہاں پر کھانا مانگا تو لوگوں نے کھانا وغیرہ کچھ نہیں دیا۔ پھر ایک جھونپڑی تھی جو اس کی دیوار گری جا رہی تھی گھر کی، حضرت خضر علیہ السلام نے مٹی وغیرہ لی، آپ نے اس کا جو ہے گارا بنایا اور لیپ لاپ ٹھوپ کے اس کو صحیح کر دیا۔ اور جب صحیح کر دیا، حضرت خضر علیہ السلام نے جب اس کا مقصد پوچھا کہ آپ نے اجر تو لے لیا ہوتا، اجرت تو لے لی ہوتی۔ ارے اس کا اجرت تو انہوں نے، یہ اجر تو ان کے ماں باپ نے پہلے ہی اللہ نے ان کو اجرت میں ہی دے دیا ہے، انہوں نے اجرت پہلے پے کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ اب ہم سے کام لے رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ تو میں نے اس دیوار کو اس لیے ٹھیک کیا کہ وہ دیوار جس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ مدفون ہے، شہر والے گاؤں والے ظالم ہیں، اگر دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، یہ لوٹ لیتے، یتیم بچوں کو جو ہے محروم کر دیتے۔ ان کے ماں باپ جو ہیں، ان کا باپ جو ہے کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا، ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے اس باپ کی نیکی کے صدقے میں ان یتیم بچوں کی جو ہے خزانے کی حفاظت کا سامان کر دو۔ تو آج جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کبھی اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق احمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و فعل میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیاں کروانے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مرحومین کے لیے ایثار ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مردوں کو مرد بن کر عورتوں کو عورت بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خواتین اور ماؤں بہنوں کو اللہ تعالیٰ اسلامی زندگی عطا فرمائے، اسلامی شرم و حیا عطا فرمائے، اسلامی حجاب عطا فرمائے اور سنت وہ سیرت عائشہ، وہ فاطمہ، وہ خدیجہ، وہ رابعہ، وہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں میں جو ہے کردار حسینی اور کردار شبیری عطا فرمائے، اور ہم تمام کو پروردگار عالم اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے اور مسلک حقہ اہل سنت والجماعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے